अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब क्लास। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम डे 30 का लेसन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ اب ہم آیت نمبر 10 کی تطبیق کریں گے اور انہی رولز کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے یا ان کے بارے میں بات کریں گے جو رول ہم ابھی تک پڑھ چکے ہیں۔ وقالو قا میں دیکھیں الف مدہ ہوگا، اس کے بعد لو میں بھی واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹس لمبا کریں گے۔ اذا میں الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹس لمبا کریں گے۔ ضللنا نا میں الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹس لمبا کریں گے۔ فی الارض آئنا نون مشدد ہوگا، اس میں غنہ کی صفت کے ساتھ ادائیگی ہوگی اور الف مدہ بھی ہوگا، 2 کاؤنٹس لمبا کریں گے۔ لفی میں یائے مدہ ہے، 2 کاؤنٹس اس کو کھینچ کے ادا کیا جائے گا۔ خلقن میں دیکھیں تنوین کے بعد حروف اخفا آگئے اور حروف بھی وہ جو حروف مستعلیہ نہیں ہیں تو باریک اخفا ہوگا یہاں پہ۔ جدید میں یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی تو یائے مدہ ہوگا، 2 کاؤنٹس لمبا کریں گے۔ بل ہم میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا، اس میں بھی ہم اخفاء کی ادائیگی کرتے ہوئے اس کو ادا کریں گے۔ اور ربہم میں میم ساکن کے بعد حروف نہ تو حرف با ہے اور نہ ہی حرف میم ہے تو یہاں پہ میم کا اظہار کرتے ہوئے اظہار شفوی کریں گے۔ آیت نمبر 11 کی تطبیق دیکھیں گے۔ قل یتوفا فا پہ کھڑا زبر ہے، الف مدہ کی قائم مقام ہے، 2 حرکت لمبا کر کے ادا کریں گے۔ کم میں دیکھیں میم ساکن کے بعد میم مشدد آ گیا تو ادغام شفوی کا رول اپلائی ہوگا، ادغام کرتے ہوئے اس کو ادا کریں گے۔ موت میں دیکھیں واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو واو لین ہوگا، اس کو لمبا نہیں کریں گے بلکہ نرمی کے ساتھ اس کو ادا کریں گے۔ الذی میں دیکھیں یائے مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی، 2 حرکت لمبا کریں گے۔ وکیلا بکم کم میں بھی میم ساکن کے بعد حرف سا آ گیا جو کہ یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا۔ الا میں لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو بھی 2 حرکت لمبا کریں گے۔ اور ربکم میں میم ساکن کے بعد نہ تو حرف با ہے نہ ہی میم ہے تو اظہار شفوی کرتے ہوئے اس کو ادا کریں گے۔ تو رجعون میں دیکھیں واو ساکن سے پہلے عین ہے تو یہاں پہ بھی عین کے اوپر پیش ہے تو یہاں پہ ہم واو مدہ کریں گے اور اس کو بھی 2 حرکت لمبا کریں گے۔ تو رجعون اگر ہم سٹاپ کریں گے تو اس کو ہم 4 کاؤنٹس تک لمبا کر سکتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ آیت نمبر 12 کی تطبیق شروع کرتے ہیں۔ لو لو میں دیکھیں واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، اس کو نرمی کے ساتھ موڑتے ہوئے ادا کریں گے۔ تارا را پہ کھڑا زبر ہے، 2 حرکت اس کو لمبا کریں گے۔ اذل مجرمون منہ میں دیکھیں واو مدہ ہے، 2 حرکت لمبا ہوگا۔ ناقصو میں الف مدہ ہے تو اس کو بھی 2 کاؤنٹس لمبا کریں گے۔ سو میں بھی واو مدہ ہے، 2 حرکت لمبا ہوگا۔ رؤوسی او میں بھی واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹس اس کو بھی لمبا کریں گے۔ ہم میم ساکن کے بعد عین آ گیا تو یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا،
نون ساکن کے بعد دال آ جائے گا تو یہاں پہ اخفا ہوگا، اور ربہم، اور ربنا، نا میں بھی الف مدہ ہے، 2 حرکت لمبا کریں گے، ابصارنا، اب یہاں پہ دیکھیں اب میں ہم لوگوں نے کلکلا کرنا ہے، آواز باؤنس بیک ہوگی، اب پڑھیں گے اس کو ابصارنا، سواد کو پر ادا کریں گے، نون کے ساتھ الف مدہ ہوگا، 2 حرکت اس کو بھی لمبا کریں گے، واسمعنا میں بھی الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹس اس کو لمبا کریں گے، فارجعنا، نا میں الف مدہ ہے، 2 حرکت لمبا ہوگا، نعمل صالحا، صا میں بھی الف مدہ ہے اور پر ہوگا کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حن میں تنوین کے بعد حروف ہلکی کا حمزہ آ گیا تو نون کا اظہار کریں گے، اس کے بعد موقنون میں دیکھیں واؤ مدہ ہوگا، نون میں پھر واؤ مدہ ہوگا، اگر ہم اس پہ وقف کریں گے تو ہم اس واؤ مدہ کو 4 کاؤنٹس تک لمبا کھینچ سکتے ہیں، موقنون۔ آیت نمبر 13 کی تطبیق کریں گے، ولو میں واؤلین ہے، نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، شئنا میں حمزہ ساکن ہو تو اس پہ جھٹکا ہوتا ہے، قرآن کا واحد لیٹر جس پہ جھٹکا ہوگا وہ ہوگا جب حمزہ ساکن ہوگا، تو جہاں پہ بھی حمزہ ساکن ہو وہاں پہ ہم جھٹکا دے کے ادا کریں گے، نا میں الف مدہ ہے، 2 حرکت لمبا کریں گے، لا میں بھی الف مدہ ہے، 2 حرکت لمبا ہوگا، تئی نا میں یائلین ہے، اس کو ہم نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، نا میں الف مدہ ہے، 2 حرکت لمبا کریں گے، کل نفسن، تنوین کے بعد حروف ہلکی کا ہا آ گیا تو یہاں پہ اظہار ہوگا، دا میں الف مدہ ہوگا، ہا میں بھی الف مدہ ہوگا، 2 کاؤنٹس لمبا کریں گے، ولیکن، اور یہاں پہ بھی دیکھیں لا میں الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹس لمبا کریں گے، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی کا ہا آ گیا، اظہار کریں گے، قول میں بھی واؤلین ہوگا، منی نون میں شدد ہے تو اس پہ غنہ ہوگا، اس کے بعد یا ساکن ہے تو یہاں پہ یا مدہ ہو جائے گا، لأملأن، یہاں پہ بھی نون ساکن ہے تو نون مشدد ہے سوری، تو یہاں پہ بھی غنہ کے صفت کے ساتھ ادا کریں گے، جہنما میں بھی نون مشدد ہے تو غنہ کی صفت کے ساتھ ادائیگی ہوگی، من الجنتی، نون مشدد، غنہ کی صفت ادا کریں گے، والناسی، نون مشدد ہے، غنہ کی صفت کے ساتھ الف مدہ ہے تو یہاں پہ ہم 2 کاؤنٹس لمبا کریں گے، اجمعین میں، اج میں ہم کلکلا کریں گے کیونکہ حروف کلکلا ہے، جیم اس میں آواز باؤنس بیک ہوگی، عین میں ہمارے پاس واؤ مدہ ہوگا۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی آیات اور ان کی تطبیق اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، آج کی آیات میں بہت سی پریکٹس تھی وہ حروف مدہ سے ریلیٹڈ تھی، لائک الف مدہ، واؤ مدہ اور یا مدہ بہت زیادہ تھے، آخری آیت میں ہم نے نوٹس کیا کہ یہاں پہ نون مشدد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس سے ہم جو غنہ کی صفت ہے اس کی بہت اچھے سے پریکٹس کر سکتے ہیں۔ دیکھیں تجوید سیکھنے کے لیے پریکٹس جو ہے that is the key to success، تو جب تک ہم پریکٹس نہیں کریں گے، ہم رولز کو بار بار اپلائی نہیں کریں گے، قرآن سے ان ورڈز کو سرچ نہیں کریں گے جن پہ وہ رول اپلائی ہوتے ہیں تو ہماری تجوید بہترین نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، جزاکم اللہ خیر۔